سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. سب سے بری چیز جس کا معاشرے کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اتنی خراب اور بری چیز ہے. تمام معاشرے کی برائیاں جتنے بھی ہیں اسی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. دشمنیاں، قتل غارت، ناانصافیاں، سکون کا ختم ہو جانا، بے اطمینانیاں، رشتے ختم ہو جانا، خون ریزیاں، اور اس کے ساتھ پھر اندرونی بیماریاں، حسد، جلن، چغلیاں، غیبتیں، یعنی کوئی بھی آپ بیماری کا نام لیں تو جا کے اس ایک بری چیز سے جا کے جڑتا ہے. روٹ وہی بنتا ہے، مسئلہ وہیں سے نکلتا ہے. اب وہ ہے آپس کے لڑائی جھگڑے. لڑائی جھگڑے یہ سب سے محبوب کام ہے شیطان کا. ان الشیطان جنزهم بینہم، قرآن کہتا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان سب سے خوش ہوتا ہے شیطان. بہت ہی محبوب ترین کام اس کا یہ ہے پورے دن میں کہ کسی گھر میں لڑائی کرا دے، بہن بھائیوں میں لڑائی کرا دے. خاص طور پر اس پہ تو بڑا خوش ہوتا ہے. اس پہ تو انعام دیتا ہے شیطان اپنے شاگردوں کو کہ کسی خاوند اور بیوی میں لڑائی کرا دے. خود انسان برا نہیں تھا، لیکن یہ اندر سے شیطانی ترغیب ملتی ہے اس کو تو وہ اس کام پہ لگ جاتا ہے. چھوٹی سے کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹا سا کوئی معاملہ بتا دیا جائے بس طوفان بن جاتا ہے اور اس سے پھر بدامنی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. گھر ہو یا معاشرہ ہو پورا، دونوں جگہ برائی کو جنم جو لیتا ہے وہ اسی چیز سے، لڑائی جھگڑے سے.
جبکہ اس کے اپوزٹ ہے ہمارا سارا معاملہ. یعنی تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو وہ لڑائی جھگڑے کرے. اس کا ذرا سخت وعید ہے اس پر، اتنی سخت وعید ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنا، ناروزی کرنا حرام ہے، خواہ وہ ہاتھ سے کر رہا ہو، خواہ وہ زبان سے کر رہا ہو، خواہ وہ اشارے سے کر رہا ہو، تن سے کر رہا ہو، کنایے سے کر رہا ہو. بس عبادتوں پہ اپنا بڑا فخر کرتے ہیں، ہم بڑے یہ تو ہم بڑے وہ. یہ بھی دھوکے ہیں نا شیطان کے. اپنی حالت کو ہم نہیں دیکھتے. لڑائی جھگڑے یہ تو شعار ہی نہیں ایک مومن کا، بلکہ اس کے مقابلے تو اللہ تعالیٰ نے انعامات بتائیں. سہیل بن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ہے، شیطان نے آگے اس نے فساد پیدا کرنا چاہا گھر کے اندر، میاں بیوی میں، بچوں میں، اولاد میں، باہر اندر، دکان پہ، گاہک میں، آپس میں. تو اپنا کام کر رہے ہیں، دوسرا آدمی اس وقت تیش میں آیا ہوا غصے کے اندر، پورا کام اس نے کرنا ہے لڑائی جھگڑے والا، اور اس نے فساد مچانا ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے شاید فرمایا ہے کہ ہمارے اندر کیسی قوت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ جس نے غصے کو دبا لیا، حالانکہ اس میں قوت تھی دبانے کی، کالمن قزم غیظم وہو بقدر اللہ، قدرت رکھتا تھا اس پر، دبا لی اس نے، قدرت تھی اس کی، انفذ ہوگی، وہ اس سے بدلہ لے سکے. پوری قوت تھی اس میں، جانتا تھا کہ میں اس کو بدلہ لے سکتا ہوں. جب تو جھگڑا شروع ہوتا ہے، لیکن اس نے کام کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذہن میں یہ آ گئی کہ جس نے ایسے موقع پر خود رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے دیے اختیار کو اس نے اختیار کیا اور اپنے غصے کو دبا لیا. قال من كظم غيظه بقدر على أن ينفذه ذو الله. اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے غصے کو دبا لیا. جانتا تھا انتقام بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے انتقام نہیں لیا. تو ابھی نام اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارے نام دیکھے آپ سے. اللہ تعالیٰ روز حشر میں جنت پہنچائیں گے اس کو، پھر اس سے کہیں گے پھر ائیے حور شاء، یہ جنت کی ساری حوریں تیرے سامنے، اللہ اس میں جو تو پسند چاہے گا ان حوروں کو تو لے لے انشاء. جب وہاں پہنچیں گے تب آپ بتا دے گا اس حدیث کی کیا قدر تھی. سبحان اللہ. اور دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ عجیب انعام میں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان سے اور ایمان سے بھر دیتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے دنیا کا، کسی کے دل میں اطمینان ہو اور ایمان بھرا ہو. مجھے بتاؤ کیا انسان ہو، کون ہوں گے؟ یہی لوگ متقی ہیں بھائی، جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ لعلکم تتقون. یہ متقی لوگ ہیں جن کے دل ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، اطمینان سے بھرے ہوتے ہیں. جس در میں ایمان ہوتا ہے، سبحان اللہ، بھرا ہوا ایمان. اور کتنا کیا فیل کیا اس نے، کام کیا کیا.
ایک بہت بڑے اخلاقی جرم سے بچا، لاکھوں برائیوں کو بچا لیا، لاکھوں برائیوں سے بچ گیا، صرف ایک غصے کو دبانے پر، صرف ایک غصے کو دبانے پر۔ ختم کالو جہاں کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ، ہم جہلوں سے بات نہیں کرتے۔ تو یہ ہیں لوگ جس میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تقوی کی، الحمدللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس کو عائشہ صدیقہ رائے فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ عائشہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور عائشہ، جو نرمی سے ملتا ہے وہ سختی سے نہیں ملتا۔ جو آپ چیز لینا چاہتے ہیں، کسی کو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو صحیح کرنے کے لیے یا کسی سے کام لینے کے لیے یا کسی کو ترغیب دینے کے لیے، دو ہی طریقے ہوتے ہیں، سختی، پچھے بچہ ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا جو بھی ہو، دو راستے اختیار کرنے کے ہیں۔ یا تو پورے اختیار کے ساتھ وہ اس کو ڈانٹے گا، فلاں کرے گا، یا نرمی کو اختیار کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نرمی سے مل جاتا ہے وہ سختی سے نہیں ملتا، کیونکہ نرمی کے اندر انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے نا، اپنے غصے کو دبانا پڑتا ہے، اور جو شیطانی قوت ہے اس کو دبانا پڑتا ہے انسان کو۔ تو یہ شیوا ہے دونوں چیزوں میں، یہ جو خاصیت ہے لڑائی اور جھگڑے سے بچنے کی، یہ انسان میں تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ جس آدمی نے اپنے آپ کو لڑائی سے، جھگڑوں سے، فساد سے بچا لیا تو بہت بڑی نحوست اور عذاب سے بچ جاتا ہے۔ جب یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پورا تقویٰ اسی پہ مبنی ہے، انسان کی اس صفت پہ مبنی ہے، تقویٰ مبنی ہے انسان کی۔ یاد رکھیں آپ، متقی کی شان یہ ہوتی ہے وہ لڑائی جھگڑے سے بھاگتا ہے، وہ لڑائی اور جھگڑوں سے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مجھے معاف کریں۔ تقویٰ انسان یہ صفت پیدا کرتا ہے۔ وہ نرم گود بھی ہوتا ہے، نرم دل بھی ہوتا ہے، نرمی سے اختیار کرتا ہے ہر چیز کو۔ گھر کے معاملات ہوں یا باہر کے معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، اس کی طبیعت میں نرمی ہوگی، یہ متقی کی نشانی ہے۔ آپ سوچیں اتنی بڑی چیز ہے جس سے انسان متقی بنتا ہے کہ جب تک یہ نہ ہو کہ اس کے دل میں نرمی نہ ہو، لڑائی جھگڑوں سے ختم کرنے والا نہ ہو، فساد ہو، جھگڑوں سے بھاگنے والا ہو، دشمنیوں کو ختم کرنے والا ہو، دوستیوں کو بڑھانے والا ہو، ہر فعل و عمل سے نرم کرنے والا ہو، یہ صفت ہے متقی کی۔ تو اب ہم رمضان میں ہیں اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، میں نے تمہیں متقی بنانا ہے۔ تو یقیناً اس کی بھی پریکٹس ہے رمضان کے اندر، بہت بڑا مثال ہے اس کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان ہمیں دے اور رمضان میں کہے بھی لعلکم تتقون، رمضان دیا میں نے تم سے لی ہے، روزہ میں نے دیا اس لیے کہ تم متقی ہو۔ اس کے اندر صفات نہ ملیں، یہ اس کے اندر ہمیں احساس نہ پیدا ہو کہ لڑائی اور جھگڑے بہت بری چیز ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ کیونکہ تو مین چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ جس کی نحوستیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اندر یہ چیز اس کی پریکٹس نہ کریں یا ہم اس کے بارے میں بتائیں نا؟
دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو اس کی تنبیہ کی ہے رمضان کے اندر، کیونکہ ہمیں تقویٰ دینا ہے نا، تو اس کی پریکٹس ہمیں کس طرح بتائی ہے، اس کی اہمیت کتنی بتائی ہے۔ میں تو کہتا ہوں شاید اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی کہ کتنا بڑا یہ عمل اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اس لڑائی اور جھگڑے سے بچنا، اور کتنی بڑی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کے اندر۔ آج شب قدر ہے، ظاہر یہ عشرہ جو ہے شب قدر کی تلاش کے لیے دیا گیا ہے۔ اس عشرے کی اہمیت جو ہے سب سے بڑی کہ شب قدر کو تلاش کرو، اور اس کے لیے اللہ نے ایک نوعیت کی عبادت بھی دے دی، اس کو اعتکاف کہتے ہیں، کہ اس کو تلاش کرنے کا بہترین طریقہ تنہائی ہے، کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے اس کو تلاش کرو، اور فرما دیا کہ طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، اتنا اشارہ دے دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ 21، 23، 25، 27، اور اس کی اہمیت تو پتہ ہی ہے ہمیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی تعریف کی اس رات کی کہ 1000 مہینے سے بڑا، یعنی کہ 87 ایئرز بنتے ہیں یہ، کہ انسان کو اس رات کی عبادت کرتا ہے تو 80 سال کی عبادتوں کا سے بھی زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے۔ اتنی قیمتی، اتنی بڑی رات ہے جو ایک مسلمان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اس لڑائی جھگڑوں کا اس کے اندر سبق دیا ہمیں کہ کتنی منوست ہے اس میں، کتنا اس لڑائی جھگڑا جو ہے کتنی بری چیز ہے۔ تو بات اصل یہ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شروع میں اس رات کو متعین کر کے بتا دیا کہ فلاں رات جو ہے یہ شب قدر کی رات ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا تھا، یہ نہیں تھا کبھی 21 میں تلاش کرو، 23 میں تلاش کرو، 25 میں تلاش کرو، 27 میں تلاش کرو، یہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو محنت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، بس ایک ہی رات تھی، ہمیں پتا تھا اس رات میں یہ شب قدر کی رات ہے۔ مجھے بتائیں کتنے مزے لگتے ہیں، کتنا بڑا انعام تھا امت کو دیا کہ بس فلاں رات ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا۔ نبی کریم شاد فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے جب اس رات کا پتہ چلا تو میں نے چاہ کے جاؤں اور لوگوں کو بتا دوں کہ تیسرے عشرے میں جو لیلۃ القدر رات ہے، چھپی ہے، یہ فلاں رات کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ بتانے کے لیے باہر آیا تھا، جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں اس کی لڑائی اور جھگڑائی کی نحوست کا، اس کی برائی کا، اس کی خرابی کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے میں آیا میں نے دیکھا یہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، تو اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے رات بتائی تھی وہ میرے ذہن سے محو ہو گئی، میں بھول گیا، ظاہر اللہ نے بلا دیا۔ اتنی نحوست تھی جھگڑے اور لڑائی کے اندر ہوتی ہے، اتنی منحوس چیز ہے کہ اتنا بڑا انعام جو امت کو مل رہا تھا اور اللہ کے نبی بتانے آ رہے تھے، اللہ نے احساس دلایا اس واقعے کے ساتھ، اللہ کی حکمتیں دیکھیں تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یاد کرایا، نبی پاک کو خود ہی بلا دیا۔ تو یہ صرف اس لیے کہ ایک درس دینا تھا، ایک سبق دینا تھا اس واقعے کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے پوری امت کو سبق دینا تھا کہ لڑائی اور جھگڑے اتنے منحوس چیز ہیں، اتنے گندے اثرات ہیں کہ دیکھیں 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ان کی نحوست کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا لیا کہ جواب ڈھونڈو اس کو 7 راتوں میں ڈھونڈو، تمہیں وہ رات میں بتائی جائے گی۔ اب آپ سوچیں، اللہ پاک نے اشارہ دیا ہے اس واقعے کے ساتھ پوری امت کو رمضان کے اندر آئے نا 10 رمضان میں متقی بننے کا۔ کہ تمہارا کام نہیں ہے، اگر تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا لڑائی جھگڑے کا فساد کا، تو کبھی متقی بن ہی نہیں سکتے۔ تقویٰ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی بھی متقی کو آپ دیکھیں کہ اس میں لڑائی جھگڑے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، فساد پسند ہی نہیں کرتا، گھر میں ہو تب بھی نہیں، باہر ہو تب بھی نہیں۔ متقیوں کے گھر تو جنت ہوتے ہیں، لیکن میاں بیوی میں ان کی اولادوں میں تو بہت سکون ہوتا ہے الحمدللہ، کیونکہ برداشت کا مادہ ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جب ان میں اس چیز کی وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اپنے غصے کو اور برداشت کرتے ہیں، نمبر 1 تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان سے اور ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ جس کے ایمان سے اطمینان سے دل بھرے ہیں، ان کے گھر کیسے ہوں گے مجھے آپ بتائیں۔ کہ انہیں اپنے اس چیز کو روکا، جس چیز کو اللہ اتنا ناپسند فرمایا کہ جس کی مثال ایک شب قدر کے ساتھ اللہ نے دی ہے پوری رات کو۔ ناظرین تھوڑی بیٹھے ہوتے 23 میں، ہمیں پتا ہوتا ہے 25 کی رات ہے، یہ تو ہم نے خود متعین کر لیا نا 27ویں رات، نہ حقیقت تو نہیں، 21 بھی ہو سکتی ہے، آج کی رات بھی ہے الحمدللہ، یہ رات بھی ہو سکتی ہے، 25 کی بھی ہو سکتی ہے، 27 کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ رات جو ہے پورے رمضان کا انعام ہے، یہ خلاصہ ہے۔ تو یہ انعام کس کو ملتا ہے؟ متقیوں کو ملتا ہے۔ یقیناً جس انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے رمضان کے اندر، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شب قدر نصیب فرما دیتے ہیں، اس کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیت کرنے والا کر لیں کہ اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کریں گے، اللہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ اور نصیحت فرمائی۔ اللہ چیز کو پسند کرتے ہیں کہ غصہ آئے بدلہ لینا چاہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، تو اس کو دبا لیں، اس لیے بدلہ نہ لیں بلکہ نرمی اختیار کریں۔ تو کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا نام ہے کہ اطمینان اور ایمان سے دل کو اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، یعنی متقی بنا دیتے ہیں، ہزاروں حرام چیزوں سے بچا لیتے ہیں، ہزاروں برائیوں سے بچ جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں، قتل سے بچاتے ہیں، مار دھاڑ سے بچاتے ہیں، لوگوں کو بے آبرو کرنے سے بچاتے ہیں، اور ان کے کتنے بڑے بڑے سزائیں ہیں آخرت کے اندر، جہنم کے اندر، ان گناہوں کی آپ کیا سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان نے ہمیں درس دی ہے شب قدر کے ذریعے، تاکہ دیکھو متقی نہیں بن سکتے تو متقی تو بہت منحوس چیز ہے۔ جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، آپ خود سوچنے کہ جس نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رات کو روک لیا، تو اس کی کتنی بڑی نحوست ہوتی ہوگی لڑائی جھگڑے کی، اس گھر میں کیا حال ہوتا ہوگا، رزق کا کیا حال ہوگا، بے اطمینانی کا کیا حال ہوگا، بے حیائی کا کیا حال ہوگا، ایک دوسرے کے جو بے آبرو کرنے کا کیا حال ہوگا۔ انتہا پہ پہنچے ہوتے ہیں گھر، لگتا ہے گھر ہے، رہتے ساتھ ہیں، لیکن جہنم بنا ہوتا ہے وہ گھر انسان کا۔ ایک دوسرے سے نہیں بول رہے ہوتے، ایک دوسرے کو کاٹ ہوتے ہیں، انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، آپس میں چوریاں، آپس میں جھگڑے، آپس میں لڑائی، آپس میں فساد، بیٹی باپ سے کر رہی ہے، بیوی باپ سے کر رہے، ماں بیٹی سے کر رہی ہے، ایک عجیب گولا بنا ہوتا ہے دوزخ کا وہ شخص۔ لیکن ہم پتہ نہیں کہ ہم نہ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، نہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کی ساری وجہ یہی ہے کہ کس چیز کی نحوست ہے؟ لڑائی کی، جھگڑوں کی نحوست ہے جو شیطان نے پھیلائی ہے۔ علاج اس کا کیا بتایا؟ علاج اس کا ہے کہ اس کو برداشت کر لو، نرمی اختیار کر لو، نیچے لگ جاؤ۔ قوت ہونے کے باوجود بھی تم کر سکتے ہو، نیچے لگ جاؤ، وہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، آپ کر لیں ٹھیک، کوئی بات نہیں، کریں اللہ
نرمی اختیار کر، پکچر بدل جائے گی، تصویر بدل جائے گی، دوسرے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ اس فعل کے اندر آپ کے اللہ کی تائید ہوگی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، لیکن دوسرے غصے میں اس کی نحوستیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے غضب آئیں گے. لیکن دوسرے حصے میں اگر آپ نے برداشت کر لیا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. یہ کون سبق دے رہا ہے ہمیں؟ یہ آج شب قدر دے رہی ہے سبق، یہ رمضان بتا رہا ہے کہ اگر متقی بننا ہے رمضان کہتا ہے کہ اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے تم نے اپنی زندگی کے اندر. سبق لو مجھ سے کہ یہ شب قدر تمہاری چھپ گئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، تمہاری زندگی کا کیا حل ہوگا اگر تمہیں اپنی زندگی کو لڑائی جھگڑوں کے ساتھ گزارا. ہاتھ سے کوشش کریں کہ اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کریں، پوری کوشش یہ کریں، اپنے سے شروع کرے گا کہ گھر میں فساد نہ ہو. فساد نہ ہونے کا ایک ہی شرط ہے کہ خود ڈاؤن ہو جائے. جب آپ لڑیں گے تو دوسرا آپ سے کیوں لڑے گا؟ وہ آپ کو گالی دے رہا ہے وہ خاموش ہو جائے، وہ آپ کو برا کہہ رہا ہے آپ خاموش ہو جائے، برداشت کر رہے، اٹھ کے چلے جائیں. کہاں تک؟ وہاں تک جہاں تک انعام چاہتے ہیں آپ. کہتے ہیں حد ہو گئی تھی بس برداشت میں، تو بس انعام بھی ختم ہو گیا، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. انعام آپ کو خود ملتا چلا جائے گا کہ آپ کے قلب کے اندر اطمینان کا نور بھی آئے گا، الحمدللہ نور سے بھر جائے گا آپ کو دل، اور ایمان کا نور بھی آئے گا، ایمان سے آپ کو بھر دیا جائے گا. اللہ سچ، اللہ کا رسول سچ، قرآن حق، سب حق کی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں اعتبار کرنا چاہیے. یہ شب قدر کے ذریعے سے اللہ پاک نے پوری امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی بند کرو لڑائی جھگڑے، یہ بہت منحوس چیز ہے. اس لڑائی جھگڑے سے دیکھو تمہیں کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے، یہ تم سے شب قدر کو چھپا لیا گیا ہے. اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے غصے کو دبانا سیکھو اور صلح رحمی سیکھو. جب تک یہ نہیں آئے گا ہم متقی نہیں بن سکیں گے. تو یہ رمضان کا پیغام ہے آج ہمارے لیے. اس پہ ہمیں پریکٹس کی ہے 30 دن الحمدللہ، کیونکہ رمضان میں کہا جاتا ہے کہ خبردار غصہ نہیں کرنا ہے تمہارا روزہ خراب ہوگا، خبردار کسی کو گالی نہیں دینی تمہارا روزہ خراب ہوگا، خبردار کسی انتقام نہیں لینا تمہارا روزہ خراب ہوگا. یہ پریکٹس پوری زندگی میں ہم نے کرنی ہے کہ خبردار انتقام نہ لینا، تمہارا تقویٰ خراب ہو جائے گا، تم متقی نہیں رہو گے. تم متقی نہیں رہو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اور پھر سوچے کہ آج میں اللہ پاک 30 دنوں میں پریکٹس کی، اس پر پورا رنگ چڑھ گیا الحمدللہ رمضان کا. اللہ نے رنگ چڑھا دیا نرمی کا ہم پر، اور اتنی بڑی مثال دی ہے شب قدر کی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب رمضان سے نکلیں تو مکمل طور پر ہر چیز کی پریکٹس کرتے ہوئے نکلیں جس سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جمیع المرسلین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا محمد نبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وغزلنا وجدنا وخطأنا وعدنا كل ذلك عندنا. اللهم إنك غفور تحب العفو يا كريم. اللهم إنك غفور تحب العفو يا كريم. اللهم إنك غفور تحب العفو يا كريم. اے میرے مولا، اے میرے مولا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. تو اپنے فضل سے میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ساری زندگی گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ گناہوں سے ہمیں پاک و صاف فرما دے.
اے میرے مولا تمہارے باطن کو مصفا صاف کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے. یا اللہ ہماری سوچ اور سمجھ کو پاکیزہ کر دے. یا اللہ تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں سے ہمیں دور کر دے. اے میرے مولا اپنی نافرمانیوں سے دور کر دے. اے میرے مولا اپنی نافرمانی سے دور فرما. یا اللہ تو اپنا شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، اطاعت کرنے والا، یا اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا، تجھ سے مانگنے والا، یا کریم ایسا بندہ بنا دے. یا کریم راتوں کو گریہ کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا، یا اللہ دعاؤں کے واسطے ہاتھ پھیلانے والا، تجھ سے اپنی انتظام کرنے والا، یا اللہ رو رو کے تجھ سے مانگنے والا ایسا بندہ ہمیں بنا دے. یا اللہ اپنی جھولیاں بھرا بھرا کے تجھ سے مانگنے والا، سحر میں تجھ سے مانگنے والا، رات کی تنہائی میں تجھ سے مانگنے والا، یا اللہ وقت صبح تجھ سے مانگنے والا، شام میں تجھ سے مانگنے والا، ظہر پہ تجھ سے مانگنے والا، ہر لمحے اپنی طرف اپنا خیال جما دے میرے مولا. یا اللہ ہمارے ہر طرف ہر حاجات کو تو پورا فرما دے، ہر مصیبت کو دور فرما دے. یا اللہ اپنی برکتوں کے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے میرے مولا. یا اللہ ایک عظیم رات پھر آنے والی ہے میرے مولا، بابرکت رات، عظیم رات، رحمتوں والی رات، مغفرتوں والی رات. یا اللہ تو پھر ہمیں نصیب فرما دے. یا کریم یا کریم یا کریم اس رات کی برکتیں ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ اس رات کی فضائل ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے دوست جاننے والے جو بیمار ہیں میرے مولا، جنہوں نے اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کیا ہے ان کی بیماری کو دور فرما دے. یا اللہ اس موسی مرض سے سب کو دور فرما دے. یا اللہ اس بلائی مرض سے سب کو دور فرما دے. ناگہانی بیماریوں کو سب کو دور فرما دے. اے میرا مولا ہمارے گھروں کو بیماریوں سے پاک فرما دے. یا اللہ صحت مند ماحول عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں صحت مند لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فسادوں سے میرے مولا دور فرما دے. یا اللہ آج کے درد سے ہمیں سبق نصیب فرما کہ برائی اور جھگڑے کتنی بری چیز ہے. جس نے ليلۃ القدر کو چھپا لیا میرے مولا، اس برائی سے، جھگڑوں سے کس طرح ہمارے گھروں میں نحوستیں اترتی ہوں گی. یا کریم تو ان جھگڑوں سے دور فرما دے. اے میرے مولا جو ہمارے لواحقین، ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی اعلیٰ درجات بلند فرما دے. اے میرے مولا وقت حاضر کے بہت بڑے عالم اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں میرے مولا. ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب جو عرصہ تک اپنی دینی خدمات انجام کر دیتے رہے، مینچسٹر میں ان کا سینٹر تھا جہاں پر انہوں نے خدمت انجام دی، عرصے تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، قرآن و حدیث کی طرف بلاتے رہے میرے مولا. آج تمام باتوں کے ساتھ تیرے پاس پہنچ چکے میرے مولا. موت برحق ہے، کوئی بھی دنیا میں رہنے والا نہیں، سب نے چلے جانا ہے میرے مولا. ان کی ساری خدمات کو قبول فرما لینا. بشد تقاضے سے میرے مولا ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی. یا اللہ ان کی جو غلطیاں چھوٹی بڑی خطائیں میرے مولا، یا اللہ ان کے علوم کے صدقے سے معاف فرما دینا. یا اللہ عذاب قبر سے بچانا، عذاب جہنم سے بچانا، جنت میں اعلیٰ درجات مقام فرمانا. جن لوگوں کے علم پھیلاتے رہے میرے مولا، جن لوگوں کی علم سے حاصل کر کے علوم لوگوں میں بانٹتے رہے میرے مولا، انہیں ان کا حشر فرما دینا. یا اللہ تمام امت کے علماء کو میرے مولا اعلیٰ مقام نصیب فرما، تمام صادقین کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، عابدین کو میرے مولا جو لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے خدمت کر رہے ہیں دین کی میرے مولا، ان کو بلند درجات عطا فرما میرے مولا. تو اپنے فضل خاص سے یا کریم اس امت پہ رحم فرما. یا اللہ یہ جو ناگہانی مصیبت ہم پہ آئی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے میرے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا. یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا. یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا. یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.